ایک سبق آموز واقعہ، پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدہ کا حکم، شیطان کا انکار۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سے درس حاصل ہوں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آئیے اس سبق آموز قصے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت، پوست، ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ قرآن عزیز کی ان آیات میں واقعے کے اسی حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر دیکھو، جب ایسا ہوا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے، مگر ابلیس کی گردن نہ جھکی۔ اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے، تم اسی کے سامنے کبھی نہ بھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حد سے تجاوز کر بیٹھو گے اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور دیکھو یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہارا وجود پیدا کیا، پھر تمہاری یعنی بنی نوع انسانی کی شکل صورت بنا دی۔ پھر وہ وقت آیا کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اس پر سب جھک گئے، مگر ابلیس کے جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔ اور بلا شبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خمیر سے اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہوا کہ میں اسے درست کر دوں، یعنی وہ جو وجود تکمیل کو پہنچ جائے، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے تھے سب اس کے آگے سر بسجود ہو گئے، مگر ایک ابلیس، اس نے انکار کیا کہ سجدے کرنے والا میں سے ہوں۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے، مگر ابلیس نہیں جھکا، وہ جن میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار رہوں اور اسے اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن میں سے ہے۔ دیکھو، ظلم کرنے والوں کے لیے ہی بری تبدیلی ہوئی۔ اور وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پس جب ہم اس کو بنا سوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سر بسجود ہو جائیں۔ پس سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ مانا، گھمنڈ کیا، اور وہ علم الہی میں سے کافروں میں سے تھا۔ سجدہ سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ علم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اور ماضی، حال اور استقبال سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اور آگ بلندی اور افت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے خدا، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تو اور آدم دونوں خدا کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق ہے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا، بلکہ ان کی صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر
ودیت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ تکبر اور غرور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کیا کہ جہالت سے پیدا شدہ تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو